إن الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، آج کا موضوع خطبہ جو ہے فضائل اور مناقب ہے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نواز رسول ہے، صحابی رسول ہے، آپ کا سب سے بڑا اعزاز اور شرف، ساتھ ہی آپ کو مقام بھی حاصل ہے کہ آپ آل رسول بھی ہے، اہل بیت کے اندر داخل اور شامل ہیں. جتنے فضائل قرآن و حدیث میں اہل بیت کے ہیں، ہر اس فضیلت میں سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں. سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر جو ہے بہت کم ہوتا ہے. فضائل پر خطبات، دروس، تقاریر
جس طرح آپ کی شان اور مقام واضح ہے یا اس شان کا تقاضا ہے، اس کو بہت کم آپ کی شان بیان۔ اسی وجہ کہ اہل تشیع کے آبی سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور مقام کا بیان بہت کم، حالانکہ وہ ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں، ساتھ ساتھ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ سے محبت عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ان کو 12 اماموں میں دوسرا امام بھی مانتے ہیں۔ یا ان کے یہاں جس ہستی کا کم شان بیان ہوتا ہے وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ ایمان کے باوجود، ماننے کے باوجود بیان کم ہے۔ اس کی وجہ جو جذبات سیدنا علی کے حوالے سے، سیدنا حسین ابن علی کے حوالے سے وہاں ہیں، وہ سیدنا حسن ابن علی کے حوالے سے نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ جو آگے بیان ہو، آج صرف کیونکہ آپ کے فضائل اور مناقب کچھ حالات اور سیرت بیان ہوئے، یہ ساری باتیں جو آپ کے حوالے سے معروف ہے وہ 1-2 خطبات میں کھلیں گی تو صحیح انشاءاللہ۔ پہلے ان کی تمیزی طور پر شان اور مقام کو سمجھ لیجیے، جان لیجیے۔ کیونکہ صحابہ کرام میں سے، اہل بیت میں سے، صورت کے لحاظ سے، شکل پاک کے لحاظ سے سب سے زیادہ رسول اللہ سے مشابہ حضرت حسن ابن علی تھی۔ پھر آپ کی خوبصورتی کا آپ اندازہ خود لگا۔ اور اس کے بارے میں حدیث موجود ہے، صحیح بخاری وغیرہ میں بھی ذکر کتب حدیث کہ سر مبارک سے لے کر سینے تک آپ کی شکل و صورت بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی، آپ کے مشابہ۔ اس پر سب سے بڑی گواہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں نماز عصر پڑھنے کے بعد ہم مسجد نبوی سے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند دن بعد صرف اس حدیث پہ اگر آپ غور کر لیں، وہ سارے اختلافات، وہ ساری لڑائیاں اور جھگڑے جو سیدنا صدیق اور سیدنا علی کے بارے میں مشہور ہیں، ان کی کیا باقی حیثیت رہے؟ کیونکہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند دن بعد
سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پہ آ چکے ہیں، خلیفہ بن چکے ہیں، تو آپ کی خلافت کا معاملہ تو حل ہو گیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی تدفین پاک سے پہلے ہی آپ کو تو خلیفہ بنا دیا گیا۔ یہ ساری جو لڑائیاں اور جھگڑے مشہور ہو گئے، وہ لڑتے تھے اور جھگڑتے تھے اور بولتے نہیں تھے اور ناراض تھے، ان سارے قصوں کو، کہانیوں کو، آوازوں کو اکٹھا کر لیں، صرف یہی حدیث ان کے جواب کے لیے کافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چند دن بعد کا واقعہ ہے۔ نماز عصر کا وقت ہے۔ نماز عصر پڑھنے کے بعد مسجد نبوی سے نکلے، کون؟ عقبہ بن حارث فرماتے ہیں میں ساتھ تھا جب ہم نکلے باہر گلی میں، تو سید حسن ابن علی پھر چھوٹے تھے، 8 سال کے قریب آپ کی عمر تھی، اور وہ صحابی رسول ہے۔ اگرچہ کئی ناسبیوں نے سیدنا حسن ابن علی کی صحابیت کا انکار کیا ہے، وہ صحابی نہیں، کیونکہ وہ چھوٹے تھے اور بچے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک ان کو یاد نہیں تھی، لہذا صحابی رسول بغیر اس پر کتابیں کئی ناصبین نے لکھی ہے، آپ کے صحابی ہونے کا انکار۔ یاد رکھیے جمہور علماء اہل سنت کے نزدیک آپ صحابی رسول، بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک بات لکھی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری ایام میں مدینہ میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اور رسول اللہ اس کو گھوٹی دی ہے تو وہ بھی صحابی رسول ہے، ان کا شمار بھی اصحاب رسول میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے چہرے کو دیکھا ہے، ان کو اٹھایا، ان کو گھٹی دی ہے، ان سے محبت، عقیدت، پیار کا اظہار کیا ہے، تو بچے سارے کے سارے اصحاب رسول کی فہرست میں داخل اور شامل۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو 8 سال کی عمر ہے، اور بعض صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے بہت تھوڑی عمر میں 55 میں رسول اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کو، سیرت کو، حدیث کو بیان کیا ہے۔ سیدنا محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی رسول فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس سے میں گزرا، آپ وضو فرما رہے ہیں، میں پاس سے گزرا، رسول اللہ وضو فرما، تو آپ وضو میں کلی فرماتے جب میں آپ کے پاس سے گزرا تو آپ نے اپنی کلی مبارک کا پانی مجھ پر پھینکا پیار سے۔ رسول اللہ کے اخلاق کو، سیرت کو، ایک عمل کو ایک صحابی نے بیان کیا ہے، اور فرماتے ہیں میری عمر اس وقت 5 سال تھی، رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ تو سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ تو عمر بھی 8 سال، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان بھی کی، اور سب سے مشہور حدیث جو آپ نے بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قنوت وتر ہے، جو ہم روزانہ پڑھتے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت۔ اس حدیث کے راوی سیدنا حسن ہے،
فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھلائی. میں نے رسول اللہ سے یہ دعا سیکھی کہ میں نماز وتر میں قنوت وتر کے طور پر اس دعا کو پڑھا کروں. یہ کلمات مجھے رسول اللہ نے سکھلائے جو حضور کی حدیث کو بیان کر رہے. ڈائریکٹ رسول اللہ سے پڑھا ہے, ڈائریکٹ رسول اللہ سے سیکھے, ڈائریکٹ رسول اللہ نے جو الفاظ سکھلائے وہ حسن ابن علی نے امت کو بیان کیے اور امت کا ایک کثیر حصہ اس دعا پر عامل ہے اور آج تک ہم اس دعا کو یاد کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں. وہ صحابی رسول کیوں نہیں؟ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی چونکہ وہ دونوں طرف لوگ ناسبیت اور رافضیت کی بخشانات موجود ہے, ایک طرف اصحاب رسول کا اور دوسری طرف آل رسول. اس بغض کی وجہ سے دونوں ہلاک ہیں, تباہ ہیں, برباد ہیں, اور اہل سنت اور حدیث درمیان میں کھڑے. نہ ہم رافضیوں میں نہ ہم ناسبی. اہل سنت صحابہ کرام کی شان اور مقام ماننے والے, اہل بیت کے مقام اور درجے کو تسلیم کرنے. دونوں کو جو فضائل ہیں قرآن و سنت سے ثابت, اس پر ایمان بھی ہے اور اس کا بیان بھی. تو سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی کی فضائل اور مناقب ذرا ان حدیث سے الگ ہو گئے جو سیدنا حسین اور سیدنا حسن کے بارے میں اکٹھی حدیث ہے. بہت ساری حدیث تو ایسی ہے جہاں میں سیدنا حسن کا بھی مقام تذکرہ سیدنا حسین ابن علی وہ آپ نے سنی بھی ہے, بیان بھی ہوئی ہے. ذرا ان حدیث سے ایک طرف بولتے ہو سیدنا حسن ابن علی کے مقام اور شان کو جانی اور پہچانی اور سمجھی اور ان کے بارے میں اپنے دل اور دماغ کو صاف کی, اس سے محبت عقیدت کا اظہار کی. سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی علیہ السلام اور سیدنا حسن ابن علی کو کہ رسول اللہ نے کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا. اسے اٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر, اور پھر رسول اللہ کی سنت میں, اس عقیدت میں, اس پیار میں ذرا اس حدیث کی طرف توجہ کریں. نماز عصر پڑھی جا چکی اور سیدنا ابوبکر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد اکٹھے باہر نکلے اور جا رہے. کہاں ہے وہ ناراض, کہاں ہے وہ غصہ, وہ جلال, وہ ناراضگی جو مشہور ہے کہ علی سیدنا صدیق سے غصے میں ہے, جلال میں ہے, ناراضگی میں ہے, بول چال ختم ہے, آن جانا آنا جانا ختم ہے, باغ فتح کی وجہ سے یا کسی اور خلافت کے معاملے کی وجہ سے. کسی مسئلے پر کوئی اختلاف یا اعتراض ہونا الگ بات ہے. صحابہ کرام ایسے نہیں تھے جیسے ہمارا ماحول ہے. جس سے ہماری حیثیت ہے صحابہ کرام اس سے کوسوں دور ہے اور پاک ہے. اپنے نفس پر, اپنے دل پر, اپنی سوچ پر اور اپنے فکر پر اور اپنی حالت پر قیاس صحابہ کو نہ کرے. وہ اونچے درجے اور پاکیزہ دل کے مالک ہیں, ان کے دلوں میں تقویٰ ہے. تقویٰ کے لیے ان کے دلوں کا انتخاب الہی ہے. اللہ نے انتخاب کیا ان کے دلوں کا تقویٰ کے لیے. امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ, تقویٰ کے لیے ان کا انتخاب ہے. ان کو پسند کیا گیا, چنا گیا. چنیدہ لوگوں پر جو اللہ کی طرف سے چنیدہ ہوں, اللہ کی طرف سے پسندیدہ ہوں, اللہ جن پر راضی ہو, جن کو اللہ نے چن کے مصطفیٰ کا ساتھی بنایا ہو, ان کو اپنی ذات پہ قیاس تو نہ کریں.
حیثیت ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ ہم تو اس پابند ہیں اس کے کہ ہمارا ایمان ان جیسا ہو. ان کے اعمال اور ہمارے اعمال کا آپس میں تناسب بھی کیا ہے؟ جب وہ حدیث سامنے رکھا کر رسول اللہ نے فرمایا اگر تم بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرا صحابی ایک مٹھ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اب تو لو یہاں ہماری حیثیت کیا اور ہمارے اعمال کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارا بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا ہوا اگر اس طرح سمجھنا ہے تو اس حدیث پر اس انداز میں آپ غور کریں کہ کیا ایسا ہو سکتا ممکن ہے قیامت تک ظاہری طور پر کہ کسی بندے انسان کی ملکیت میں اور پہاڑ کے برابر سونا ہوگا؟ کیا کبھی آپ نے سنا ہے یہ سنا ہے فلاں کے پاس کتنے کلو سونا ہے؟ چلو کلو کے حساب سے آپ منوں تک پہنچے اور پہاڑ تو 11 یا 13 کلومیٹر میں پھیلا ہوا پہاڑ ہے. اس پہاڑ کے برابر ہو سکتا ہے کسی کے پاس سونا؟ آج تک 1450 سال گزرنے کے باوجود کسی حکومت کے پاس بھی اتنا سونا نہیں ہے. رسول نے کیا فرمایا؟ پھر اس کا معنی یہ ہوا نا کہ تم ان کو پہنچ سکتے ہی نہیں کیونکہ تمہارے پاس یہ چیز آ نہیں سکتی. اور پہاڑ کے برابر تم بعد میں آنے والے اور پہاڑ کے برابر سونا لے کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور میرا صحابی ایک مٹھ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تم ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے. کھاپڑی کوئی نہیں، چھوڑ ہی نہیں ہے. سوچ اور فکر سے وہ بلند شخصیات ہے. اتنی کیا لوگوں کو کیا ہے ان پاک باز اور ان بلند ترین ہستیوں پر باز ایک اہمیت جس کا نہ کردار، نہ عقیدہ، نہ ایمان، نہ عمل، نہ صفائی، نہ ستھرائی. اتنی بلندی پر فیض شخصیات پر بحث کرتے ہوئے بندہ ڈر لگتا ہے، کامتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے. میرے شمار کن لوگوں میں ہے اور کن لوگوں کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں. تو سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا علی دونوں طرف جا رہے ہیں. رسول اللہ کی وفات کے چند دن بعد نماز عصر اکٹھی پڑھ، صدیق امام ہے اور علی آپ کے مقتدی ہے. ابھی چند دن ہی تو گزرے رسول اللہ کو دنیا سے گئے ہو. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ گلی میں اب گلی میں گزرتے ہوئے صدیق کو علی جا رہے ہیں اور سیدنا حسن گلی میں گھیر رہے ہیں. آگے بڑے اور صدیق نے سیدنا حسن کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اس سنت کو سمجھ کے جو رسول اللہ نے سینہ صدیق نے اٹھا لیے اور کندھوں پہ بٹھا لیے. اور ان کندھوں پہ کون کون سوار ہوئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود. ان حسن کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے فرمایا کیا؟ فرمایا یہ رسول اللہ سے ملتے ہیں، علی سے نہیں ملتے. ان کی شکل مبارک رسول اللہ سے ملتی ہے، علی سے نہیں ملتی. یہ علی کے مشابہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے مشابہ ہے. وعلی یلہ صحیح بخاری میں ہے حضرت علی ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے اس حدیث کو، اس فرمان کو، اس بات کو، اس قول کو سن کے. علی خوش ہو رہے ہیں اور یہ لڑ رہے ہیں 1450 سال بعد ہمارے سے. علی خوش ہے. سیدنا حسن کو اٹھا کے سینہ صدیق کے کندھے پہ بیٹھ کے دیکھ کے علی پاک خوش ہے، راضی ہے، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں.
تو حضرت براء بن عازب کی حدیث کہ نبی علیہ السلام نے حضرت حسن کو کندھوں پہ اٹھایا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور فرما رہے تھے اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو بھی حسن سے محبت کر۔ حسن کی شان میں فرق کیا شک کی گنجائش ہے جس سے رسول اللہ محبت اور رسول اللہ دعا کریں گے یا اللہ تو بھی محبت کر سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، جس پر شیعہ سب سے زیادہ باس اور جرا کر، جتنا بغض ان کے دل اور دماغ میں سینہ ابو ہریرہ کا ہے، اللہ کی قدر جب ان کا نام لیتے اتنے مزاح سے اور ہنسی سے اور استہزاء کے رنگ اور انداز سے، بس ابو ہریرہ کی کنیت پر ہی وہ بات کر مزاح کے طور پہ نام لیتے اور کہتے ہیں روزانہ رات دن وہ حدیثیں گھڑتا تھا نہ اور حیرانگی اس بات پر زیادہ نہیں ہے کہ جو صدیق عمر اور عثمان کو نہیں مانتا اسے کیا توقع ہے کہ وہ ابو ہریرہ سے وہ اختیار کرے۔ یعنی دل کی سیاہی کے بعد یہی کیفیت ہے جو رافضیوں کی ہے۔ کون سی ہستی ہے جو ان کی زبان سے اور ہاتھ سے اور ان کے جرح سے محفوظ؟ یہ زبان کی جو کینسر ہے یہ لگ جائے گستاخی کا، توہین کا، تبرے کا، تو پھر سکون نہیں آتا جب تک تبرہ ہو۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ ان کی محبت دیکھ لے، کیوں گالیاں دیتے ہو، کیوں ان کو برا کہتے ہو، کیوں ان پر تان تشنی کرتے ہو، کیوں ان کے ایمان پر باس کرتے ہو؟ کیا سیدنا ابو ہریرہ نے محبت نہیں کی، پیار نہیں کیا اہل بیت آل رسول سے؟ مجھے تو اس بات پر حیرانگی ہے کہ صحابی تو صحابی ہے، تابعی بھی نہیں مانتے، بس تابعی مان لے۔ صدیق کو، عمر کو، عثمان کو، ابو ہریرہ کو، بس صحابی تم نہیں مانتے تو تابعی مان لے۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے رسول اللہ سے ملاقات کی اور تابعی وہ ہے جس نے صحابی رسول سے ملاقات کی ہو۔ تو حضرت علی سے ملاقات نہیں ہے، علی سے محبت نہیں ہے، حسن و حسین سے محبت نہیں ہے، ان کی وہ تابعین کی لسٹ میں شمار کر لو۔ اس وجہ سے ہی مان لو کہ سیدنا حسن حسین کو دیکھا ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے جو صحابی کو دیکھ لے اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، تو صحابی سے ملاقات کر۔ تو علی کی فضیلت میں ہی مان لو، ہم صدیق کو، عمر، عثمان اور ابو ہریرہ اور دیگر اصحاب رسول کو رسول اللہ کی وجہ سے جنتی نہیں مانتے، علی اور حسنین کی وجہ سے جنتی مانتے ہیں کہ ان کو دیکھا ہے۔ کسی درجے پر تو تسلیم کیجیے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بازار کی طرف لے کے چل، بنو قینقاع کا بازار کی طرف ہم گئے، پھر وہاں سے واپس پڑے، رسول اللہ واپس آئے، مسجد نبوی میں گوٹ مار کے حضور بیٹھ گئے، فاطمہ الزہرا کا گھر قریب تھا، آواز دی بچہ کہاں ہے؟ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ مراد سید حسن۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس کو حضور کی آواز سن کے جلدی جلدی تیار کیے، نہلائے، کپڑوں کو بدلے، ہار وغیرہ پہنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات پر رونا بچہ کہاں ہے، بچہ کہاں ہے، آواز دے رہے، باہر سے مسجد نبوی سے اندر حضور کے حجرے میں، عائشہ کا سیدہ فاطمہ کے حجرے میں، گھر میں آواز آ رہی ہے۔
سیدنا حسن ابن علی کچھ دیر بعد رسول اللہ کی آواز کے کچھ دیر بعد وہاں تشریف سیدنا ابو فرماتے ہیں مجھے جب بھی یہ حدیث یاد آتی ہے نا اور میں حسن کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو گرا کہ یہ وہ بچہ ہے، یہ وہ جوان ہے، یہ وہ شہزادہ ہے، یہ وہ سردار ہے جس کے ساتھ رسول اللہ ایسے ایسے پیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ کے پیار کی وجہ سے پیار کرنا ہے نا، سنت ہوئی نا حسن سے پیار، حسن سے محبت۔ نبی علیہ السلام کے بعد سیدنا فرماتے ہیں پھر سیدنا حسن آئے اور آپ کی آگے گود مبارک میں بیٹھ گئے اور آپ کی داڑھی مبارک سے کھیلنے لگے، داڑھی میں ہاتھ ڈالا۔ سیدنا حسن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو دونوں رخساروں پر ہاتھ رکھ کے حضور نے حضرت حسن کے ہونٹوں کو چوما اور فرمایا میں محبت کرتا ہوں، حسن ابن علی سے میں محبت کرتا ہوں اور یا اللہ تو بھی محبت کر۔ اور ساتھ فرمایا اے میرے اللہ جو حسن سے محبت کرے قیامت تک میرا امتی تو اس سے بھی محبت کرے۔ آج کیا میں اور آپ اس حدیث کے مصداق نہیں بن سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا زمانہ وقت، جو شخص محبت کرے حسن سے رسول اللہ نے دعا کی ہے کہ یا اللہ اس سے تو محبت کر، دعا مستجاب ہے، قبول ہے۔ تو پھر اس حدیث پر ذرا اس کی مٹھاس پر، اس کی روحانیت پر، اس دعا میں داخل اور شامل اور ذرا انس بن مالک کی جو حدیث ہے صحیح البخاری میں، اس کو ذہن میں رکھ کے اس حدیث میں لگاؤ۔ فرماتے ہیں سب سے زیادہ سن خوشی اس دن ہوئی تھی جب رسول اللہ نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ بندہ قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ بخاری کی حدیث فرماتے ہیں سب سے زیادہ میں اسلام لانے کے بعد خوشی اس حدیث کے سننے پر ہوئی کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت والے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ پھر حضرت انس کہا کرتے یا اللہ تو گوار ہے مجھے ابو بکر عمر سے محبت ہے، تو پھر قیامت والے ہمیں ان کے ساتھ ہمارا شمار کر۔ تو ذرا آپ بھی اس انس بن مالک کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یہ بات کہیں کہ یا اللہ ہمیں حسن ابن علی سے محبت ہے، آل رسول اولاد علی سے محبت ہے، یا اللہ قیامت والے دن ہمارا حشر ہمارا اکٹھ بھی ان سے فرما دے۔ ہمیں محبت ہے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں دیکھا ایک دن حضرت حسن ابن علی، فرمایا حسن ذرا اپنے پیٹ مبارک سے اگر کہو میں کہوں تو کپڑا ذرا ہٹاؤ گے؟ حضرت حسن ابن علی نے کپڑا ہٹایا اپنے پیٹ مبارک سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ناف پر پیٹ پر بوسہ لیا اور ساتھ سے اور فرمایا اسی جگہ پر میں نے رسول اللہ کو بوسہ کرتے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دے رہے تھے آپ کی ناف مبارک پیٹ مبارک پر، تو میں چاہتا ہوں اس جگہ پر بوسہ دوں جہاں رسول اللہ نے دیا۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت۔ ایک اور حدیث ہے مجلس لگی، صحابہ کرام مجلس میں بیٹھے، ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا۔ ایک شخص آیا، اس شخص نے آگے سلام کا، ہم سب نے سلام سنیا اور جواب دیتا ہے سوائے ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ اپنے خیال میں بیٹھے، نہ دیکھا اس بندے کی طرف نہ ہی جواب دی۔ ہم نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہے؟ یہ بندہ مجلس میں آیا ہے، یہ مجلس میں آیا ہے، اس نے سلام دیا ہے،
اور آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا یہ کون آیا؟ فرمایا دیکھتے نہیں ہو حسن ابن علی، حسن ابن علی مجلس میں تشریف لائے، سلام دیا ہے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ سیدنا ہریرہ اٹھے اور جہاں حسن ابن علی بیٹھتے وہاں جا کے کیا فرمایا؟ وعلیکم السلام یا سیدی، اے سید، اے میرے سردار، تجھ پر سلام۔ لوگوں نے پوچھا، پہلے تو آپ نے توجہ نہیں فرمایا، میں متوجہ نہیں تھا، مجھے نہیں پتا چلا۔ فرمایا یا سیدی آپ نے کیوں کہا؟ فرمایا میں اپنی زبان سے رسول اللہ کو سنا، وہ حضرت حسن کو سید فرما رہے تھے، تو میں نے وہی الفاظ دہرائے ہیں جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے حسن ابن علی آئے رسول اللہ کے پاس، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو اٹھایا، اٹھا کے بوسہ دینے لگے، محبت فرمانے لگے۔ ایک بندہ بیٹھا تھا، ایک صحابی بیٹھا تھا، بکرہ بن عابس رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں، 10، میں نے تو کبھی بوسہ نہیں دیا، میں نے ان کو کبھی اٹھایا ہی نہیں، میں نے کبھی ان کو بوسہ ہی نہیں دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہا بن عابس اگر تیرے دل سے اللہ نے محبت نکال لی ہو تو اس میں میرا کیا ہے؟ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں۔ حسن ابن علی سے محبت کا اظہار سیدنا ابو ہریرہ تو اس حدیث کو بھی بیان کیا کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، چھوٹے تھے حسن، تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے کندھوں پہ سوار تھے اور آپ کے منہ مبارک سے لعاب گر رہا تھا اور رسول اللہ کے کندھوں پہ گر رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، رسول اللہ نے کراہت محسوس نہیں کی۔ اور دوسری حدیث اس سے بھی زیادہ توجہ کھلائے، یہ تو لعاب ہے نا، ایک اور حدیث میں جو سیدنا حسن ابن علی کے بارے میں خاص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں میں نے دیکھا حسن ابن علی آئے اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو اٹھا لیا اور اٹھا کے اپنے سینے پر بٹھا لیا، کچھ دیر سینے پر بیٹھے رہے تھے، چھوٹے بچے تھے، آپ نے اپنا جناب رسول اللہ جب اٹھایا کچھ دیر آپ لوگ کھیلتے رہے اس کندھوں پہ، اس کو اٹھا لیا اپنے سینے پر بٹھا لیا تو انہوں نے پیشاب کر، چھوٹے تھے بچے تھے۔ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ وہ تو لعاب تھا نا، یہاں دیکھیے محبت کی انتہا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے جلدی سے نا حسن کو اٹھانا چاہا، حضور سے لینا چاہا، حضور کے کپڑوں پر، حضور کے لباس اطہر پر، حضور کے سینے پاک پر۔ سیدنا حسن نے، اس بچے نے کیا کر دیا؟ اٹھانا چاہا، رسول نے کھینچا اور نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا ایک نہیں، کوئی بات نہیں، میرا بیٹا ہے، کوئی بات نہیں، میرا بیٹا ہے۔ محبت کی انتہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، پانی لے آؤ۔ پانی منگوایا اور اپنے سینے مبارک پر جہاں کپڑوں پر نشانات تھے ان کو دھویا، لیکن حضرت حسن کو نہیں اٹھایا رسول اللہ۔ اس طرح بندہ پھینک دیتا ہے کہ میرے کپڑے ہی کر دیے، میرے کپڑوں کو پیشاب کر دیا، بچہ پھینک دیا جاتا ہے، اٹھا دیا جاتا ہے، بندہ تڑپ کے دور ہو جاتا ہے۔ نہیں، رسول اللہ نے ایسا نہیں۔ یہ سیدنا حسن ہے رضی اللہ تعالیٰ، یہ مقام، یہ درجہ، یہ شان ہے آپ کی بصیرت اور فہم، علم
علم کی گہرائی، معاملہ فہمی اس قدر پیاری ہے۔ ایک واقعہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور قاضی سلیمان منصوری رحمہ اللہ نے رحمت اللہ علیہ میں اس کو لکھا ہے۔ ایک شخص سیدنا علی کے پاس آپ کی خلافت میں لایا گیا جس نے بندہ مارا، اس کو لایا اس نے فلاں فلاں جگہ پر یہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، میت کے پاس کھڑا تھا، مقتول کے پاس کھڑا تھا، بندہ مرا پڑا تھا، اس کے پاس یہ پایا گیا اور ہم اس کو گرفتار کیا۔ سیدنا علی نے اسے پوچھا بس تو نے مارا ہے یہ بندہ؟ اس نے کہا جی میں نے مارا، مجھ سے ہی یہ بندہ قتل ہوا۔ فرمایا اس کو لے جایا جائے، اور جب اقراری ہے گواہ موجود ہے اور اقراری ہے، جب اس نے اقرار خود کر لیا ہے تو اس کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا۔ جب قتل گاہ کی طرف لے جایا گیا، اس کا سر اڑانا تھا تو مجمع سے ایک بندہ نکلا، حسین علی کے پاس کہنے لگا امیر المومنین اس بندے کا قاتل میں ہوں، یہ نہیں، مجھے گرفتار کیا، اس کا قاتل تو میں ہوں۔ سیدنا علی نے اس بندے کو واپس بلایا، پوچھا تم کہہ رہا تھا میں نے قتل کیا ہے اور تجھے قتل کیا جا رہا ہے اس کے بدلے میں قصاص میں، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے میں نے قتل کیا۔ اس نے کہا امیر المومنین سیدھی سی بات ہے کہ جہاں میں پکڑا گیا اور پایا گیا، میں تو قصاب ہوں، گوشت کر رہا تھا، بکرا ذبح کرنا تھا، ذبح کیا، مجھے چھوٹے پیشاب کی شکایت ہوئی، میں وہاں سے آگے بڑھا، شام کے لیے بیٹھا، اٹھا تو دیکھا قریب بندہ ایک مرا پڑا ہے، تو ڈر گیا، میں اس کے پاس چلا گیا، وہ میت یہ کس کی ہے، یہ کون ہے، پہچانو، یہ ذبح ہوا پڑا تھا۔ اتنے میں آپ کے پولیس والے یا آپ کے فوجی وہ آئے اور مجھے پکڑ تو نے بندہ مارا، میں کہتا رہا نہیں معلوم ہے کہ تو نے مارا ہے، تو پاس کھڑا ہے، آدھا قتل وہاں پڑا ہے، میں نے بکرا ذبح کیا تو فون بھی لگا ہوا تھا، چھری بھی میرے پاس وہاں موجود تھی، اب بتائیں میرے لیے کوئی انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ تو میں نے کہا انکار کرنے کی اور مار کھانے کی کیا ضرورت ہے، قتل میت جب سامنے ہے، چھری میرے ہاتھ میں، فون مجھ پہ لگا ہوا ہے، تو میں نے پھر اقرار کر مارا نہیں ہے میں۔ دوسرے نے پوچھا، اس نے کہا جی میں چور ہوں، ڈاکو ہوں، اس سے مال لوٹنا چاہا، میں نے اس کو مارا، میں نے اس کو قتل کیا، جب میں نے آوازیں سنی لوگوں کی تو میں چھپ گیا، مار کے مال بھی نہیں لوٹ سکا اور میں چھپ گیا، وہاں بیچارہ یہ پکڑا گیا۔ اب مجھے ترس آ رہا ہے کہ یہ مارا جائے گا بے گناہ، اس لیے میں اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور باہر نکل آیا تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ ایسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر اس کو چھوڑ دیا جائے، یہی بنتا ہے نہ کرو، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو لے لیا جائے، اس کی جگہ پر اس کے قتل میں قصاص میں اس کو قتل کیا جائے۔ اس کو لیا گیا، پکڑا گیا، دوسرے کو چھوڑا گیا، اصل مجرم گرفت میں آ گیا، پکڑا گیا، اعتراف ہو گیا، سیدنا علی نے فیصلہ کر دیا تو سیدنا حسن فرمایا امیر المومنین ابا جی کچھ میں رائے دے سکتا ہوں؟ فرمایا بیان کرو۔ فرمایا اس نے ایک بندہ مارا ہے نا، اقرار کر لیکن اس نے ایک بندہ مارا ہے، جی مارا ہے، تو فرمایا کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ اس نے ایک بندے کو بچایا بھی تو ہے؟ ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہمارے پاس علم غیب تو نہیں تھا، ہم اس بندے کو قتل کر رہے تھے، اس کے قصاص میں ایک کو مارا ہے تو ایک کو بچایا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاءَ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، قرآن کہتا ہے اس نے ایک بندے کو بچایا، اس نے پوری انسانیت کو بچایا ہے۔
جہاں اس کا گناہ ہے یہاں اس کی خوبی بھی ہے. فرمایا آپ کا مشورہ کیا ہے؟ فرمایا میرا مشورہ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی دیت وارثوں کو بیت المال سے دی جائے، خون بہا دیا جائے، اس کی دیت دی جائے، سرکاری بیت المال سے دی جائے. اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو بدلے میں قتل نہ کیا جائے، کیونکہ اس نے بڑے اجتماع میں ایک جان بچائی بھی ہے اور ایک جان کا قاتل بھی، تو اس پر رحم کیا جائے. سید حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی بصیرت کو دیکھ لیجئے. اور یہ مقام کیوں نہ ملتا جو بندہ رسول اللہ کی گود میں پلا ہو، پرورش پائی ہو اور حلال کے لقمے کھائے ہوں، اور اس حدیث سے سید البخاری کا مصداق ہو. کسی نے پوچھا ہے علی اے حسن کوئی حدیث تو سناؤ یار جو رسول اللہ سے سنی ہو، وہ حدیث سناؤ. جو رسول اللہ کو خود دیکھا ہو وہ حدیث سناؤ. یہ صحابی نہیں ہے تو پھر اور کون؟ سید حسن فرمان لگے میں رسول اللہ کے ساتھ تھا تو مسجد نبوی میں کھجوریں پڑی، تو میں نے کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لی. ابھی میں نے نگلی نہیں تھی، منہ میں چبائی تھی، نرم کی تھی، تو رسول اللہ نے دیکھ لیا. آپ نے میرے منہ کو پکڑا اور کھولا اور اس میں سے کھجور کو نکال کے پیر پھینکا اور فرمایا یہ صدقے کی کھجور ہے اور محمد کی آل پہ صدقہ تو حرام ہے. جو اس شخصیت اور اتنے عقل حلال اور حلال کی اور پاکیزہ اور صاف ستھری کمائی سے پلا ہو، وہ ہے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ. آئیے سیدنا حسن ابن علی کی سیرت کا وہ پہلو شروع کر جو انتہائی حساس، جس کی تمہید، جس کا آغاز آج کریں، اختتام آئندہ خطبے پہ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہو. کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابی رسول فرماتے ہیں رسول اللہ نے سیدنا حسن کو میں نے دیکھا وہ آپ کے پاس خطبے کے دوران ممبر کے پاس بیٹھے، بچے تھے نا، ممبر کے پاس آ کے بیٹھ. صحابی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو دیکھا ایک نظر صحابہ کی طرف اجتماع کی طرف ڈالتے ہیں، پھر وہی نظر آپ حسن ابن علی پہ ڈالتے ہیں، پھر حسن ابن علی کو دیکھتے ہیں، پھر پورے اجتماع پہ نظر ڈالتے ہیں، اور پھر فرمایا میرے صحابہ آپ جو دیکھ رہے ہیں نا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں پھر اس کو دیکھتا ہوں، تو یہ بچہ یہ بیٹھا ہے حسن، تو اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرے صحابہ سن لیں یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، یہ میرا بیٹا حسن ابن علی سردار ہے. میں اس حسن ابن علی کے بارے میں امید رکھتا ہوں. کون سی امید؟ یہاں سے سیرت حسن ابن علی کا وہ حساس پہلو شروع ہو رہا ہے جس کا تعلق، جس کا اختتام سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ ہے. یہ وہ وجہ ہے، یہ وہ حدیث ہے جس کے اندر بہت سارے عقائد اور مسائل چھپے ہیں. یہ وہ صحیح البخاری کی حدیث ہے جس پر اس کا فہم ہر جوان، ہر عالم حدیث، ہر سنی مسلمان کو ہونا چاہیے. یہ وہ حدیث ہے جو امیر معاویہ کا دفاع بھی کرتی ہے، حسین حسن کے درجے اور شان کو بھی بیان کرتی ہے. یہ وہ حدیث ہے جس کی بنیاد پر بہت ساری اس کے خلاف عرضہ سرائی کی گئی، اور یہی وہ حدیث ہے جو سرور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید حسن ابن علی کی شان اور مقام میں بیان کر کے ان کے مقام کو، ان کی سیرت کو، ان کی رحم دلی کو اجاگر کیا. اور یہی وہ حدیث ہے جس پہ عمل کرنے کی وجہ سے
سیدنا حسن ابن علی کے بارے میں شیعہ کے وہ محبت کے جذبات نہیں رہے جو امام حسین کے لیے تھے. یہ وہ حدیث ہے، اس کی وجہ سے ان کی محبت کم پڑی اور زیادہ ذکر نہیں کرتے، مجبور ہیں ذکر کرنے کے لیے. وہ مجبوریاں بھی اور ہیں. عقیدہ تھا نا کہ امام کتنے ہوں گے؟ 12. جب حسن کو شامل نہ کریں تو 12 کی تعداد نہیں نہ پوری ہوتی. مجبوریاں بھی تھی، ادھر فطور بھی ذہن میں تھا. تو یہ وہ حدیث ہے، اصولی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس حدیث کو چھپاتے ہیں، بیان نہیں کرتے. اور اس کے طرح کی ایک اور حدیث ہے جس کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے اور چھالا جاتا ہے. یہیں سے یہ سیرت کا ایک پہلو اور حصہ شروع ہو رہا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہیدی طور پر سیدنا عثمان کی شہادت کے آخری ایام کو ایک دفعہ پھر اجمالی طور پر بیان کیا جائے. وہ عوامل، وہ اسباب، میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ یہ بات کھلے تھوڑی سی واضح ہو. جو گھٹن ہے، تنگی ہے، وہ دور ہو. وہ اجمالی ایک نظر سیدنا عثمان کی شہادت کے عواملوں پر، وہ وجوہات جس وجہ سے آپ شہید ہوئے، جب کو شہید کیا گیا، پھر شہادت کے وہ ایام، وہ دن جب معصور تھے عثمان، پھر آپ کی شہادت کے بعد منصب خلافت شیر خدا محبوب خدا کے بعد جیسے آیا، پھر جیسے آپ وہاں مدینہ پاک سے نکلے، بصرہ کی طرف نکلے، کوفہ بصرہ کی طرف تشریف لے گئے، پھر 2 جنگیں ان سے کتابیں بھری ہوئی. ایک جنگ جمل ہے اور دوسری جنگ صفین ہے. جب تک ان دونوں جنگوں کے حالات و کیفیات کو، وجوہات کو، اسباب کو نہ رکھا جائے، یہ حسن ابن علی کے بارے میں یہ حدیث سمجھ نہیں آئی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان سارے پہلے سیدنا عثمان کی شہادت پر نظر، پھر ان وجوہات و اسباب پر نظر، پھر سیدنا علی کا یہاں سے نکل کے بصرہ کی طرف تشریف لانا، اور طلحہ، زبیر اور سیدہ ام المومنین امی عائشہ کا مکہ سے نکل کے ادھر کی طرف نکلنا، پھر آپس میں جنگ جمل اور جنگ صفین کا تذکرہ، اس کے بعد سیدنا علی کی شہادت، اور سید علی کی شہادت کے بعد سید حسن کا منصب خلافت پہ آنا، اور پھر امیر معاویہ سے جنگ کے لیے اپنے شہر کوفہ سے، بصرہ سے نکلنا، اور پھر جا کے صلح کرنا. جب یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں، علم میں، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی خطبے میں آئے گی، تو پھر بات کھلے گی کہ سیدنا حسن کا مقام اور شان کیا ہے، اور اس حدیث کا روحانیت کیا ہے. صرف اس حدیث کے الفاظ سن لیں، آئندہ خطبے میں یہ ساری چیزیں شروع سے آخر تک زیر باس آئیں گی، تاکہ ایک صورت ایک نکھر کے ہمارے سامنے آئے کہ سیدنا حسن کا درجہ کیا ہے، اور ساتھ ہی سیدنا امیر معاویہ کا مقام و شان. اور پھر اس پر 1 یا 2 خطبے جتنے بھی آئے وہ آپ کو برداشت کرنا پڑیں گے، سننا پڑیں گے، تاکہ وہ بات واضح ہو. آج سیدنا حسن ابن علی کے بارے میں اس حدیث پر بات ختم کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ایک نظر اجتماع پر، سامعین پر، صحابہ پر، اور ایک نظر سیدنا حسن پر، اور فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرے صحابہ یہ میرا بیٹا سردار ہے حسن، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ. مجھے امید ہے اللہ پر کہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے حسن، مجھے اللہ پر امید ہے ان یصلح بہ،
اس کے ذریعے، اس حسن کے ذریعے اللہ صلح کروائے گا بین فئتین عظیمتین من المسلمین، دو مسلمانوں کی عظیم گروہوں جماعتوں کے درمیان اللہ اس میرے بیٹے کے ذریعے صلح کروائے گا۔ دو کتنی جماعتیں؟ دو عظیمت ہے، دونوں عصمت والی، دونوں شان والی، دونوں میں سے کافروں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں، ایک منافقوں کی ایک مومنین کی نہیں، من المسلمین، دونوں جماعتیں کس پر ہوں گی؟ اسلام پر، دین پر، دونوں مسلمانوں۔ یہ حدیث اور دوسری حدیث وہ بھی سامنے رکھے تاکہ آئندہ خطبہ کے لیے آج تیار ہو جائے، تو پھر سمجھ آئے یہیں سے بات شروع کریں گے تاکہ تمہید پہلے ہو چکی ہو۔ دوسری حدیث، نبی علیہ السلام نے عمار بن یاسر، یہ مسلم کی حدیث، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی، وہ پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے، سارے صحابہ جو بھی جاتا ہے ایک پتھر لاتا، عمار جاتے تو دو پتھر لاتے، جب دو پتھر بار بار جاتے اٹھاتے حضرت عمار کو رسول اللہ نے دیکھا تو فرمایا عمار اچھا آدمی ہے لیکن اس کو قتل کرے گی ایک فئہ باغیہ، فئۃ باغیۃ، ایک باغی گروہ اس کو قتل کرے۔ اس لیے عمار بیمار ہو گئے تھے ایک وقت، اتنے بیمار کہ بالکل چرپائی پہ لگ، تو گھر والے بڑے پریشان تھے، ماں نے، رشتہ داروں نے، بچوں نے، بیٹوں نے، سب نے دیکھا تو فرمایا عمار یا کل بس آخری لمحات پر ہے، فرمایا سن لو میں نہیں مرنا، یہاں نہیں مر سکتا میں۔ رسول اللہ فرما کہتے ہیں عمار کو ایک گروہ قتل کرے گا، جب تک میں قتل نہیں نہ ہوں گا یہاں نہیں میں مرتا۔ رسول اللہ کی حدیث مجھ پہ پوری ہو، پھر ٹھیک ہوئی صحتیاب ہو۔ تو ایک حدیث کہتی ہے کہ عمار کو قتل کرے گا باغی گروہ، دوسری حدیث کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا حسن جو ہے یہ دو مسلمانوں کی عظیم عظمت والی شان والی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ دو حدیثیں، ایک میں ہے کہ باغی گروہ قتل کرے گا، دوسرا ہے کہ مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اب اختلاف پتہ یہاں سے کیوں بنا کہ عمار بن یاسر تھے سیدنا علی کے ساتھ جمل میں، صفین میں آپ کی شہادت ہوئی، حضرت علی کے ساتھ تھے عمار۔ اب جھگڑا یہ ہوا، اختلاف یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کی جماعت کیا ٹھہری؟ باغیہ۔ کیوں؟ کہ ان کے ہاتھوں کون شہید ہوا؟ عمار۔ حدیث ہے تجھے باغی گروہ قتل کرے، ادھر حدیث ہے میرا بیٹا حسن دو مسلمانوں کی جماعتوں درمیان صلح کروائے گا، قتل پہلے ہوا، صلح بعد میں ہوئی۔ ایک حدیث میں امیر معاویہ کی گروہ کی عظمت ہے، دوسرے گروہ حدیث میں اس کو فئہ باغیہ کہا جا رہا ہے۔ ان دونوں حدیثوں کا جوڑ کیا ہے؟ تطبیق کیا ہے؟ مطابقت کیا ہے؟ آپس میں ظاہری طور پر بالکل اختلاف مختلف نظر آ رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر فئہ باغیہ امیر معاویہ کا گروہ ہے تو پھر عظیم مسلمانوں کا گروہ حضور نے کیوں فرمایا؟ اور شاید فئہ باغیہ کے فتوے کو ہٹانے کے لیے رسول اللہ نے فرما دیا ہو کہ یہ تو مسلمانوں کا ایک عظیم گروہ ہے۔ یہ دونوں حدیث پر پوری تفصیل آئندہ خطبے میں ہوگی تاکہ بات بالکل واضح نکھرے اور صحابہ کی شان بالکل نکھار ندار کے الگ کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں۔ امیر معاویہ کی شان اور سیدنا امام حسن کی شان، یہ ہے وہ سیدنا حسن جس کے بارے میں یہ بشارت ہے، اور یہ بشارت پوری ہوئی ہے رسول سیدنا حسن کے بارے میں، اور یہی خبر پوری ہوئی ہے سیدنا عمار کے بارے میں۔ تو یہ ہے وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ جن آخری عمر میں زہر دے کے شہید کیا۔
آپ کو زہر دے دیا. زہر آپ کو کس نے دیا؟ لوگوں نے تو یہی لکھا کہ آپ کو زہر. لازم بات ہے اس دور میں پھر امیر معاویہ ہی مظلوم تھے. جو بھی کچھ ہوتا تھا مخالفین نے تو یہی کہنا نا وہ امیر معاویہ کے کھاتے تھے. کہتے زہر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں فوت ہو گئے، مدینہ میں شہید ہو گئے، بقیع میں دفن ہو گئے امام حسن. حضرت امیر معاویہ گورنر یعنی خلیفہ شام میں تھے، وہاں ملک شام میں. یہ شہید کہاں ہوئے؟ مدینہ. زہر کس نے دیا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ تو باتیں پھر ہندا جو پر چھوڑتے ہیں. سیدنا حسن بیمار ہے، زہر کے اثرات نمودار ہو چکے ہیں، اور سیدنا حسین کول بیٹھے پاس. سیدنا حسن حسین ابن علی رضی اللہ عنہ فرمایا میرے بھائی حسین مجھے زہر کاٹ رہا ہے. جب میں جاتا ہوں نا میں خلا میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے جگر کٹ کٹ کے باہر آ رہا ہے. مجھے کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے حسین، لیکن آج جو زہر دیا گیا اس نے میرے جگر کو کاٹ دیا. فرمایا حسن آپ جانتے ہیں کس نے زہر دیا ہے آپ کو؟ فرمایا حسین اگر میں بتا دوں کہ کس نے زہر دیا کیا کرو؟ فرمایا اگر میں پہنچ سکا اس بندے تک دنیا کے وہ جس کونے میں ہوگا، جہاں ہوگا، یہاں ہوگا، ہاں ہوگا، لیکن میرے میں طاقت ہوئی تو اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب میں حسن کے قاتل کو اپنے انجام تک نہ پہنچاؤں. بتائیں تو صحیح. فرمایا حسین میں اس قاتل کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور میں اللہ کے سامنے اس قاتل کو پکڑوں گا اور اللہ سے انصاف کی امید اور یقین ہے. اس عدالت میں اس کو چھوڑتا ہوں. اے حسین میں تجھے نہیں بتلاتا، نہیں بتلایا، بھائی کو نہیں بتلایا. تجھے کیسے وہی آئی ہے؟ تجھے کیسے خبر آئی؟ ایک سے بھی صحیح روایت ایسی پیش کیجئے کہ سیدنا حسن کو فلاں شخص یا فلاں عورت نے خیر بڑے جوڑے گئے. ان کی بیوی نے دیا اور بیوی کا جناب رابطہ امیر معاویہ سے تھا. نعوذ باللہ. رابطہ کرنے میں شیعوں کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ ادھر سے آواز ہے ادھر سے رابطہ ہو جاتا. رابطہ کون سا مشکل ہے؟ پھر خاص کر شیعوں کے لیے، کیونکہ دنیا میں سب سے جھوٹا فرقہ اور جھوٹ بولنے والا رب کی زمین پر اس سے برا گروہ پیدا ہی نہیں ہوا. کون سے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا؟ توحید میں، رسالت میں، تاریخ میں. ایک معاملے میں جھوٹ ہے تو کس کے جھوٹ کو پکڑا جائے اور کہا جائے کہ یہ جھوٹ ہے؟ جھوٹا سب سے زیادہ کذب بیانی اس گروہ میں ہے. کون سا مشکل ہے؟ جن صدیق کو معاف نہیں کیا، عمر کے بارے میں کیسی کیسی روایتیں کھڑی. سیدہ فاطمہ کو مارا، سیدہ فاطمہ کو دلا کے حمل پاک کو گرا دیا، ان کے پیٹ مبارک پہ ٹانگیں ماری. بے حیاؤں کو سیدہ فاطمہ کی عزت کا بھی خیال کیا. اتنے جھوٹ بولے ہوئے. یہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. جھوٹ کرنا کون سا مسئلہ ہے؟ صرف کہنا ہے آواز آئی. کہاں سے آئی ہے کوئی پتہ نہیں کہاں سے آئی. آپ پہ پیچھے دنیا آواز اکٹھی کرتی رہے گی پر کہاں سے آئی ہے. جھوٹ بولنے کے لیے یہی کافی ہے کہ آواز آئی. راوی روایت چلے ہوتا پھر راوی آتا. راوی کیڑا ہے؟ بدبخت آپ ہی راوی ہے نا. وہ ہمارے ایک دوست ہے تو وہ بڑی پیاری بات پہ آ گیا. وہ کہتے تھے جب بھی کوئی روایت بیان کرتا ہوں نا جھوٹی کہتا ہوں یہ مسلم میں ہے. مسلم نے روایت کیا اس کو، مسلم نے روایت کیا اس کو. کسی نے پوچھ لیا مسلم کتاب تو ہم نے پڑھی ہے یہ روایت نہیں. اس نے کہا میں خود مسلم نہیں، میں بھی تو مسلم ہوں نا. تو مسلم نے روایت کیا اس کو، یعنی میں نہیں کھڑا اس کو. جب یہ حالت یہ کیفیت ہو تو پھر کیا مسئلہ ہے اس میں؟ سیدنا حسن شہید ہوئے. سیدنا امام حسین نے سیدنا سعید بن عاص جو گورنر مدینہ تھے
ان سے کہا کہ جنازہ آپ پڑھو. گورنر کس کے تھے؟ امیر معاویہ کے. کس کے خلیفہ؟ کس خلیفہ کے گورنر تھے؟ سید بن عاص امیر معاویہ کے. حسین بن علی نے موجود ہونے کے باوجود جنازہ خود نہیں پڑھایا، گورنر مدینہ سے سیدنا حسن کا جنازہ پڑھایا. اور تابعین فرماتے ہیں جنازے میں دنیا ایسی امڑ آئی، اگر ہم سوئی بھی پھینکتے تو وہ بھی زمین پہ رکھنے کی گرنے کی گنجائش نہیں تھی. اتنے لوگ تھے. جب حسن بن علی کا جنازہ پڑھا گیا، سید حسن ہی ہے جنہوں نے سیدہ عائشہ کی طرف پیغام بھیجا تھا ام المومنین کی طرف کہ ایک قبر کی جگہ بھی رسول اللہ کے ساتھ باقی ہے، تو بکر عمر کے دفن کے بعد مجھے اجازت ہے کہ میں وہاں دفن ہو جاؤں. سیدہ نے فرمایا نعم، کیوں نہیں، میں پورے احترام اور ادب اور اکرام کے ساتھ حسن ابن علی کو اجازت دیتی ہوں. پھر یہ تو آپ کے خاندان کا اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا شہادت کے بعد، تو سیدنا حسن کو بقیع میں دفن کیا گیا کہ ہم نے فاطمہ کو زہرا کے ساتھ دفن کرنا ہے. وگرنہ سیدنا حسن کی خواہش ابو بکر عمر کے ساتھ دفن ہونے کی تھی. امی عائشہ نے قبول فرما لیا تھا، اجازت دے دی تھی پورے ادب احترام کے ساتھ، لیکن بقیع میں سیدہ فاطمہ کو زہرا کے ساتھ دفن کیا گیا سیدنا حسن کو. یہ بنی ہاشم کی آپس کے اختلاف کی بنیاد پر کہ ہم نے وہاں نہیں وہاں دفن کرنا ہے. امی عائشہ نے تو کھلے دل سے فرمایا میں پوری عزت کے ساتھ اجازت دیتی ہوں کہ حسن ابو بکر عمر رسول اللہ کے ساتھ دفن ہو جائے. ان میں تو توڑ نہیں ہے، ان میں تو جوڑ ہے. آئیے سیدنا حسن ابن علی کے مقام کا وہ پہلو جو تاریخ کی نظر ہوا اور بہت ساری باتیں اس کے حوالے سے مشہور ہوئی، جس پر آئندہ جو بھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ جنگ جمل پر، جنگ صفین پر، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیدنا حسن کی صلح پر، سیدنا امیر معاویہ کے فضائل و مناقب پر آئندہ خطبہ باس ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ.